محترم ناظرین، رمضان المبارک کے بعد جو خوشی ہمیں عطا ہوتی ہے وہ عام خوشی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے، ایک روحانی جشن ہے، اور اسی جشن کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت بابرکت، خوشیوں بھرا، روحانی طور پر عظیم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے عید الفطر کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آئیے آج ہم اس مبارک دن کی حقیقت، اس کی فضیلت، اس کے پیغام اور اس کی روح کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ عید کا لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بار بار آنے والی خوشی، اور فطر کا مطلب ہے روزہ کھولنا۔ یعنی عید الفطر وہ دن ہے جب مسلمان ایک مہینے کی روزوں کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِي تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ ہے، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رمضان مکمل کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، شکر ادا کرنا، یہی دراصل عید الفطر کا مقصد ہے۔ عید الفطر کی فضیلت احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ناظرین، عید الفطر دراصل اسی پہلی خوشی کا اجتماعی اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم نے میرا حکم پورا کیا، اب جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ دن دراصل مغفرت کا دن ہے، انعام کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے۔ عید کے دن اللہ کے محبوب بندے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ عید کے دن صبح اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں اتارتا ہے، جو کچھ تم مانگو گے اسے میں تمہاری بھلائی کے لیے وہ کروں گا، جس میں بندوں کی بہتری ہو، کیونکہ تم کو جو میں نے کہا وہ تم لوگوں نے میرا لحاظ کیا، میں بھی تمہاری پردہ پوشی کروں گا، اور تم لوگ مغفرت یافتہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ گے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ عید الفطر اور شکر گزاری، یعنی عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم نے رمضان کی قدر کی؟ کیا ہم نے سچے دل سے عبادت کی؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی؟ عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھیں، بہت ہی مجرب ذکر ہے۔ صدقہ فطر کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ حدیث شریف سے مروی ہے، صدقہ فطر روزے دار کو لغویت اور گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ناظرین، صدقہ فطر کا مقصد غریبوں کو خوشی میں شامل کرنا، معاشرے میں مساوات پیدا کرنا، دلوں کو جوڑنا۔ صدقہ اسلام میں نہایت اہم عبادت ہے، جو نہ صرف انسان کے مال کو پاک کرتی ہے بلکہ دل کو بھی نرم اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ آئیے آسان اور جامع انداز میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ کیا ہے یہ جانیں گے۔ صدقہ ہر وہ نیکی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، چاہے وہ مال سے ہو یا عمل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ صدقے کی یہاں پر میں 3 قسمیں بیان کروں گی۔ صدقہ فرض،
یعنی لازمی، جو زکوٰۃ کہلاتا ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، مخصوص مال پر مخصوص شرح کے مطابق دی جاتی ہے۔ نمبر 2، صدقہ واجب، صدقہ فطر فطرانہ، عید الفطر سے پہلے ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے۔ تیسرا ہے صدقہ نافع، اختیاری، یہ وہ صدقہ ہے جو انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، مسجد یا مدرسے میں تعاون کرنا، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا۔ صدقے کی خاص قسم صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے مسجد بنوانا، پانی کا کنواں یا واٹر کولر لگوانا، دینی تعلیم دینا یا کتابیں دینا۔ حدیث کے مطابق جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے، جن میں ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کون سے کام صدقے میں شمار ہوتے ہیں۔ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں، بلکہ بہت سے اعمال بھی صدقہ ہیں۔ مالی صدقہ، پیسے دینا، کھانا کھلانا، کپڑے دینا اور قرض دینا یا معاف کرنا مالی صدقہ کہلائے گا۔ اخلاقی اور عملی صدقے میں مسکرانا، یعنی کسی کو دیکھ کر ہم اگر مسکراتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف چیزیں ہٹانا، جیسے کانٹے، پتھر یا کوئی زہریلی چیزیں ہوں، تو یہ جو ہے اخلاقی اور عملی صدقے میں آئے گا۔ اور کسی کی مالی مدد بھی کرنا، اچھا مشورہ دینا، کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب نہ بننے بلکہ ظلم سے بچانے، یہ بھی صدقے میں شامل ہوتا ہے، یعنی مظلوم کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ روحانی صدقہ، ذکر کرنا، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، یہ بھی صدقہ روحانی میں آتا ہے۔ سماجی صدقہ، بیمار کی عیادت، کسی کو راستہ بتانا، علم سکھانا، صلح کرنا، یہ بیماری کی عیادت وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ سماجی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے سے گناہوں کی معافی ہوگی، بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، دل کا سکون ہوگا، آخرت میں عظیم اجر ملے گا۔ اہم باتوں میں چند باتیں میں بتاؤں گی۔ صدقہ ہمیشہ اخلاص سے دیں، دکھاوا نہ، یعنی ریاکاری نہ کریں، حلال مال سے دیا جائے، قریبی ضرورت مندوں کو ترجیح دیں۔ اکثر لوگ صدقہ یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو فوٹوز لے کے ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں، یا ٹی وی پر ڈالتے ہیں، یا اخبار میں نیوز میں ڈالتے ہیں کہ یہ فلانی چیز ہم لوگوں نے تقسیم کی ہے، تو یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری کہلاتی ہے۔ محبت اور اخوت عید کا پیغام ہے۔ یہ عید ہمیں سکھاتی ہے نفرت ختم کرو، دلوں کو جوڑو، معاف کرنا سیکھو۔ ناظرین، اگر ہم عید پر بھی ایک دوسرے کو معاف نہ کریں تو پھر یہ عید کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عید بھی ایک سنت میں شامل ہے۔ تو عید کی سنتوں میں دیکھیے، غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جانا، تکبیر کہنا، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ عید کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ عید ایک عظیم عبادت ہے۔ اجتماعیت، اتحاد، بھائی چارہ، یہ سب اس نماز میں نظر آتا ہے۔ عید اور غریبوں کا خیال بھی کرنا چاہیے ہمیں۔ ناظرین، اصل عید تب ہے جب کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی اداس نہ ہو، ہر گھر میں خوشی ہو۔ عید ہمیں یاد دلاتی ہے رمضان ختم ہوا، عبادت نہیں، روزے ختم ہوئے، تقویٰ نہیں۔ آج ہم عید کو صرف فیشن بنا لیتے ہیں، صرف کھانے پینے تک محدود کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب وہ ہے جس کا رمضان قبول ہو گیا۔ ناظرین،
عید کا دن ہمیں پیغام دیتا ہے، اللہ کو نہ بھولو، نماز کو نہ چھوڑو، گناہوں کی طرف واپس نہ جاؤ۔ ہماری دعا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمیں سچی خوشیوں والی عید نصیب فرما، ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازم کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آپ سب کو میری جانب سے عید کی پرخلوص مبارکباد پیش ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔